السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد، عرصہ دراز سے یہ ادارہ ہم اسلام آباد کے اندر بنانا چاہتے تھے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے الحمدللہ 2024 کا یہ جو رمضان المبارک ہے، اس کے بعد شوال کے اندر 10 شوال تک انشاءاللہ تعالی ہماری کلاسیں جو ہے جاری ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ادارے میں جو ہم خواتین و حضرات کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ صرف قرآن اور حدیث کی ہے۔ اس میں مسل کی تفرقہ بازی سے لوگوں کو نجات دلائی جائے گی اور لوگوں کو صرف قرآن اور حدیث بس اس پر چلانے کی، اس کی مکمل تعلیمات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارا جو یہ ادارہ ہے یہ آپ کا ادارہ ہوگا، کیونکہ ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو حدیث شریف ہے۔ اس جو ہمارا ادارہ ہے، ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد، اس میں جو شعبہ جات ہیں اس کی تفصیل آپ سماعت فرمائیں۔ پہلے نمبر پر شعبہ ناظرہ ہوگا، خواتین کی الگ کلاسیں ہوں گی اور لڑکوں کی، مردوں کی الگ کلاسز ہوں گی۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ مکمل قواعد کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اس کے بعد ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے گا، اور ساتھ جو ہے جو دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم، صحیح سند کے ساتھ جو دعائیں ہیں، اور مکمل نماز جنازہ اور روزمرہ کی دعائیں، اور اسلام کے مطابق مکمل تربیتی دروس بچوں کو دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا شعبہ ہے ہمارا شعبہ حفظ۔ اس میں جو لڑکیاں، بیٹیاں، چھوٹی عمر والی 15 سال سے لے کر 50 سال تک کی خواتین اس میں شامل ہو سکتی ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں۔ اور اسی طرح مردوں کی طرف جو ہماری کلاس ہے شعبہ حفظ، اس میں بھی 15 سال سے لے کر 50 سال تک جو بھی انشاءاللہ ہمارے پاس حفظ کرنے کے لیے آئے گا، ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ کیوں کہ ہم نے ادارہ بنایا ہے تعلیم دینے کے لیے، لیکن شعبہ ناظرہ میں کم سے کم 5 کلاسیں بچہ پڑھا ہو یا مڈل کیا ہو، لیکن 5 لازمی ہو۔ شعبہ حفظ کے لیے 5 کلاس ہو، مڈل ہو، میٹرک ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ذہن لے کر آئے گا کہ میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خدمات لینی ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اس کا کوئی انٹری ٹیسٹ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جو آ جائے گا وہ واپس نہ جائے، جو گھر سے اس ذہن سے نکلا ہے کہ میں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم لینی ہے، وہ ہمارے ادارے تک پہنچ گیا، اس کو واپس نہ کیا جائے۔ اور تیسرا شعبہ جو ہے ہمارا ہاں قرآن مجید جو حفظ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس انداز سے کروائیں گے، خواتین کی الگ کلاس اور مردوں کی الگ ہوگی، اور اس میں ان کو تجوید کے ساتھ مکمل قرآن مجید عربی لہجے کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے گا۔ قرآن کو صحیح انداز سے پڑھیں، اور اس میں بچے کی صلاحیت ہے اور بیٹی کی صلاحیت ہے۔ بعض بچے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے علم میں ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے 40 دنوں میں، 1 مہینوں میں بھی قرآن حفظ کیا ہے۔ ایسی بیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن حافظہ بچوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض بچوں کو جلدی سبق یاد ہوتا ہے، بعض کو لیٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری گزارش ہے کہ ہم ایسے اساتذہ مقرر کریں گے جو بچے زیادہ سبق یاد کرتے ہیں ان کو زیادہ دیں، جو کم کرتے ہیں وہ کم، جن کو نہیں یاد ہوتا ان کو یہ ایک سبق کو وہ 2 دن میں یاد کر لیں۔ لیکن بچوں کو مارنا، پیٹنا، سزائیں دینا، ڈنڈے مارنا، یہ کام ہمارے ادارے میں نہیں ہوگا۔ اور پوری دنیا میں میرا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھائی، کوئی استاذ، کوئی معلم، کوئی ادارہ جو قرآن کے بچے قرآن سیکھیں ان کو کبھی مارا نہ جائے، بلکہ ان کو ڈانٹنا، ان کی بےزتی کرنا یہ بھی حرام ہے کہ یہ قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں ان کی آپ تربیت کریں، تربیت کریں ان کی۔ اور دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ بار بار سمجھانے سے آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کو تھوڑا سا جرمانہ لگا دیں۔ جب اس کے والدین وہ جرمانہ پیسوں کی شکل میں ادا کریں گے نا، تو وہ خود ان کے والدین اپنے بچے کو ڈانٹ لیں گے۔ لیکن ادارہ بچے کے ساتھ اتنی محبت کرے
اور سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بچہ جو یاد نہیں کرتا اس کو جرمانہ لگائے اور جرمانہ اس کے والدین ادا کریں. دوسرا ادارہ یہ ہوتا ہے کہ جرمانہ جو ہے نا ادارے کو لگا دیں. وہ آپ کہیں گے کہ ادارے کو آج تک آپ نے سنا ہے کہ سبق بچہ یاد نہیں کرتا اور جرمانہ ادارے کو لگا دیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ بچوں کو یعنی آفر لگا دے کہ جو بچہ 10 دنوں میں ایک پارہ سنائے گا ہم اس کو انعام دیں گے. کیا دیں گے؟ 1 کلو بادام دیں گے. 1 کلو بادام بچے کو لے کر دیں, وہ روزانہ کھائے گا, اس کا دماغ طاقتور ہوگا. صحیح ہے نا. اور اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کی نشو و نما کے لیے بہتر ہوتی ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی دینی کتابیں ہوتی ہے. بندہ بچوں کو کہتا ہے جو بندہ 1 مہینے میں پارہ یاد کرے گا یا 10 دنوں میں یا 20 دنوں میں اس کو یہ انعام دیا جائے گا. اور ایسا بچہ جو بار بار یاد نہیں کرتا تو اس کو مار کر بگانے کی کوشش نہ کریں. ادارہ اپنی طرف سے ان کو کچھ کھانے کے لیے چیزیں, کچھ فروٹ, کچھ ایسی چیزیں ایکسٹرا اپنی طرف سے بچوں کو دے. یہ جرمانہ ادارے کو ہے کہ ادارہ بچوں کو کامیابی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, اس انداز سے شعبہ حفظ کو چلایا جائے گا. جو بیٹی اور جو بیٹا, اور اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں نا, ہمارے ادارے کی جتنے شعبہ جات ہیں اس میں 3 شعبے ہمارے, تینوں میں ایسے مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں اور ایسی خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں وہ ہمارے اس ادارے میں آ سکتی ہیں. ہم اس کو داخل کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم بالغاں کا بھی یعنی افتتاح کریں, اور رمضان کے بعد ہمارا افتتاح ہو جائے گا. یہی جو رمضان آپ دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کی رحمت سے جن کو نصیب ہوگا, تو رمضان کے فوراً بعد 10 شوال کو کلاسیں ہوں گی. تو 10 شوال سے پہلے بلکہ عید سے پہلے جو خواتین و حضرات شعبہ ناظرہ میں اور شعبہ حفظ القرآن میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں, کیونکہ ہم نے محدود نشستیں رکھنی. ہر کلاس میں مخصوص ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہم داخلہ دیں گے. بعد میں ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں قاری صاحب, بڑی مہربانی, منت, سماجت, پھر سفارشیں ہوتی ہیں, علماء کرام کو لے کر آ جاتے ہیں. علماء کرام کا بھی بہت زیادہ احترام ہے, لیکن جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا زیادہ احترام ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن سیکھنے کے لیے. تو اس میں میری گزارش ہے کہ ہمارا اعلان پہنچتے ہی آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں رابطہ کریں. ہمارے پروگرام میں واٹس ایپ ہوگی کہ آپ نے بیٹے کو کس شعبے میں, جو اسلام آباد راولپنڈی والے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے ادارے میں آ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری آن لائن کلاسز بھی ہوں گی. اگر کوئی گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو اس کا بھی انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تیسرا ہمارا شعبہ یہ ہے کہ 1 سال کا ہم تربیتی کورس ایسا بنانا چاہتے ہیں جس طرح ایک بچہ نورانی قاعدہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ لینا, سارا قرآن ناظرہ اس کو آ جاتا ہے. اگر نورانی قاعدہ کسی اچھے قاری نے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے تو بچے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ وہ اگر بیٹھ کر محنتی ہو تو وہ خود پڑھ سکتا ہے. اسی طرح میں نے ایک تربیتی کورس جو ہے نا وہ میں نے الحمدللہ ترتیب دیا ہے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے. اس کی مکمل تفصیل جو لینا چاہتے ہیں میرے واٹس ایپ میں آئے, میں مکمل تفصیل آپ کو بھیج دوں گا. تو اس میں جو ہے نا تقریباً یعنی 15 مضامین ہوں گے. بعض مضمون 6 مہینے جس کو کہتے ہیں ششمائی, اور بعض سالانہ ہوں گے. تو وہ ہم 1 سال کے اندر انشاءاللہ, اس میں ہماری شرط ہوگی کہ لڑکا یا بیٹا یا بیٹی کم سے کم 5 کلاسی ہوں, مڈل ہو یا میٹرک ہو. جو میٹرک ہوں گے, جو بیٹے اور بیٹیاں, ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. تو عمر کی قید 15 سال سے لے کر 50 سال تک, اور اس میں 15 سال کی بیٹی اور اس طرح 50 سال تک کی ہماری بہن شادی شدہ ہے گھریلو, وہ بھی شامل ہو سکتی ہے. اور اسی طرح 15 سال کا جو بیٹا ہے اور 50 سال تک ہمارے بھائی جو کہ شادی شدہ ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے, تو ان کے لیے ہمارا ادارہ حاضر خدمت ہے. بے شمار ایسے مرد حضرات ہیں بچپن میں ماں باپ فوت ہو گئے, یتیمی میں محنتیں کر کر کے جناب کاروبار کو سنبھالا, اور آج کل بچوں کی شادیاں کر کے فارغ ہو گئے, اور وہ چاہتے ہیں یار کوئی ایسا ادارہ ہو کہ ہم اپنا جو ہے نا فارغ وقت اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ ادارہ میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن مجھے امید ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایسا ادارہ نہیں ہوگا جو ہمارے 50 سال کے ہمارے خواتین و حضرات شادی شدہ ہیں ان کی تربیت کے لیے اسپیشل کورس بنائے. اور اس ادارے میں اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی
قرآن مجید کا 1 سال میں مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی تفسیر ابن کثیر بھی ساتھ پڑھائی جائے گی، اور حدیث کی کتاب ریاض الصالحین مکمل پڑھائی جائے گی، ساتھ عمدۃ الاحکام بھی پڑھائی جائے گی، اور اس کے بعد فقہ کی اصول فقہ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، سیرت صحابیات، سیرت صحابہ کرام، اور تاریخ اسلام، اور سیرت النبی، اور ساتھ نحو صرف کی کتابیں، اور اس کے بعد گھروں میں آپ کو پتہ ہے بچوں کو بڑوں کو شوق ہوتا ہے نظمیں اور نعتیں پڑھنے کا۔ آج کل نیٹ کے اوپر ایسی نظمیں نعتیں ہیں جو شرکیہ ہیں، بڑے اچھے انداز سے بڑی طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بچے بھی ہمارے پڑھتے ہیں۔ تو ہم کو چاہتے ہیں کہ نعت کی اور نظموں کی حمدوں کی ایسی کتابیں ہوں کہ جس پر ایسی یعنی نظمیں ہوں کہ جن کو پڑھنا بھی عبادت ہو، جن کو سننا بھی عبادت ہو، اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اور کسی کی تعریف میں غلو نہ کیا جائے۔ جہاں تک اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا جو فرما دیا اس کے مطابق ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو 1 سال کا کورس ہے، وہ جو بچہ محنت کے ساتھ کرے گا وہ پورا علوم شریعت، یعنی جس طرح رمضان سے رمضان تک پورا سال جس طرح شب برات ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں جن کے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑوں سے نکال کر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، اس کے مطابق ہم تربیت کریں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ 1 سال کے کورس کے بعد انشاءاللہ بیٹا اور بیٹی یہ صلاحیت رکھے گا کہ وہ خطبہ جمعہ بھی دے سکے گا اور تقریر بھی کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مضامین پورے سال میں جو بھی خطبہ جمعہ کے ہوتے ہیں یا دروس کے ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کے بعد درس ہو جائے گا، یا کسی مجلس میں درس ہو جائے گا، یا خطبہ جمعہ ہوگا، یا عیدین کی نمازیں ہوگی، یا کسی جلسے میں کسی ایک عنوان پر گفتگو کرنی، یہ صلاحیتیں انشاءاللہ 1 سال کے کورس سے ہوں گی۔ اور ایسے خواتین و حضرات جو کہ 15 سال سے لے کر 50 سال تک ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے جو خواتین و حضرات ہیں ڈائریکٹ ہماری کلاسوں میں شامل ہوں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے علاوہ پورے پاکستان، پوری دنیا میں جو یہ کورس گھر بیٹھے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہماری خدمات ہوگی۔ ان میں جو ہے 1 سال کا ہمارا کورس ہے جو گھر بیٹھے کریں گے، ان کے لیے تقریباً ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن جو ہے یعنی ڈائریکٹ واٹس ایپ پر یا کوئی ایسا ڈائریکٹ نظام بنا کے ان کی 40 دن کی کلاس ہوگی، باقی وہ کورس گھر بیٹھ کر تیاری کریں گے، ساتھ ساتھ رہنمائی ہم دیتے جائیں گے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ پورے اسلام آباد راولپنڈی میں جو بھی ہمارے ان 3 شعبوں میں یعنی شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ اور جو ہے 1 سالہ تربیتی کورس، ان کی تفصیل جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں آئیں، انشاءاللہ ہم دیں گے۔ تو رمضان المبارک کے فوراً بعد 10 شوال تک کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ ہر کلاس میں محدود ہم نے طلباء کو داخل کرنا ہے، ایک مخصوص تعداد ہے ہماری، جو پہلے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام درج کیے جائیں گے۔ تو ہمارے 3 شعبوں میں رجسٹریشن کرانے کے لیے خواتین و حضرات کے والدین رابطہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ادارے تک پہنچانا اور واپس لانا یہ والدین کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس وقت ہم نے جو کلاسیں شروع کرنی یہ صرف مقامی ہوگی، اور جو مثال کے طور پر گھر بیٹھے کورس کریں گے تو ان کو علامہ اقبال کی طرف پر کتابیں پہنچا دی جائیں گی، یا ان کی فہرست اور جو ان کے مصنفین ان کے نام درج کر دیے جائیں گے، وہ کتابیں خرید کر وہ مکمل تیاری کریں، اور ہمارے ادارے کا جو طریقہ کار ہوگا اس کے حساب سے، اور ان کے لیے ایک ورکشاپ ہوگی جو کہ ہم یعنی 40 دن کی وہ نیٹ پر ہی ہم کلاسیں جو ہے ان کی چلا دیں گے۔ تو الحمدللہ پاکستان اور بیرون ممالک سے اس ادارے کے ساتھ محبت کرنے والے سب سے پہلے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے 3 شعبوں میں داخلہ لینے کے لیے خواتین و حضرات رابطہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے اس ادارے کو چلانے کے لیے جو مالی تعاون کرنا ہے اس ادارے کے اساتذہ کے، بلڈنگ کے، کرائے کے، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اساتذہ کی تنخواہیں اور تعلیمی اخراجات اور کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ اخراجات کو چلانے کے لیے پاکستان اور بیرون ممالک سے جو اس ذہن سے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ ہو جو پوری دنیا میں امت کو امت سمجھ کر اور امت کی خیر خواہی کے لیے کام کرے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور آخری میری گزارش ہے، الحمدللہ اسلام آباد کے اندر میں اس ادارے کے لیے 1 ایکڑ جگہ لینا چاہتا ہوں، اور پوری دنیا میں
پاکستان اور بیرون ممالک میں جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ 1 ایکڑ جگہ لیں گے ہم اس کی ذاتی اس ادارے کی، تاکہ اس میں مکمل شعبہ جات، اس میں شعبہ طب بھی ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ باقی ہمارا تقریباً 1 سال کا ہم نے طب کا جو ہے طب کی کلاسیں بھی، جو طب سیکھنا چاہتے ہیں خواتین و حضرات، علماء کرام، مساجد کے خطبہ، مدرسین اور یعنی جو امام حضرات ہیں ان کے لیے، اور دیگر پورے پاکستان میں جو بھی خواتین و حضرات یعنی ہمارے شعبہ طب میں داخل ہونا چاہے وہ بھی رابطہ کریں۔ اور اسی طرح جو روحانی عمل ہے، یعنی روحانی عمل بننے کے لیے جو روحانیت، یہ جادو، سایہ، جنات وغیرہ کا علاج کرنا، جو ایسے عمل بننا چاہتے ہیں خواتین و حضرات وہ بھی رابطہ کریں۔ اور آخری میری گزارش ہے، ہمارے ادارے میں انشاءاللہ تعالی ایک یعنی مستشفیٰ السعودیہ الطبی کے نام سے ایک یعنی طبی اسپتال ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ تعالی بے اولاد حضرات اور ایسے خواتین حضرات جن کی امراض کی کسی معالج کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے علاج کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مدنی اسلامی روحانی سنٹر اس میں ایک ہم کھولیں گے، اس کا بھی انشاءاللہ اجرا، اس کا افتتاح، یہ ہمارے طبی اسپتال کا، طبیہ کالج کا، زیگم طبیہ کالج اسلام آباد کا بھی افتتاح انشاءاللہ یہ بھی رمضان کے فوراً بعد 10 شوال کو ہو جائے گا۔ اور اس میں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں خواتین حضرات جو بے اولاد ہیں یا جن کو جادو سایہ کی شکایات ہیں، بڑے بڑے علاج کرا کر یعنی وہ مایوس ہیں، وہ اس ادارے سے ڈائریکٹ اپنا علاج کروانے کے لیے بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو بھی معاملات ہیں، ہمارا طبی ہسپتال ہے یا ہمارا طبیہ کالج ہے یا ہماری یہ کلاسز ہیں، مکمل معلومات لینے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پر آئیں اور وہاں پر انشاءاللہ رجسٹریشن کرائیں، تفصیل لیں۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ ایک ہم ادارہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے جگہ 1 ایکڑ لینی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کے شہر سے تھوڑا سا نکل کر وہاں 10 ایکڑ جگہ لینے کا ارادہ ہے، اور وہاں پر میں ایک محمد الرسول اللہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، جہاں سے یعنی مکمل دین کی کلاسیں اور دعوت کا کام کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی جو پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ادارے کو جگہ لینے کے لیے، یونیورسٹی کو جگہ لینے کے لیے اور اس کی تعمیر میں جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اس ادارے کے تحت تبلیغ کا کام منظم طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ تبلیغ کا کام تو پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس کو اور زیادہ مضبوط کریں، لیکن ہم اس کو منظم انداز سے کیسے چلانا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی مرد حضرات، خواتین دعوت اور تبلیغ میں 1 دن، 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن لگانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ادارے میں حاضر ہو جائیں گے، اور اپنے جانے آنے کا، سفر کا خرچہ، کھانے پینے کا وہ خود اٹھائیں گے۔ جب 10 افراد یعنی ہو جائیں گے یا 10 بیٹیاں بہنیں ہو جائیں گی تو ہم ان کی تشکیل دیں گے، لیکن ان کے ساتھ ہم ایک مکمل عالم دین، جو پاکستان کے مستند ادارے ہیں وہاں سے جو عالم دین ہوں گے ان کو ہم مقرر کریں گے، تاکہ وہ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھائیں، ان کو حدیث بھی پڑھائیں، اور مکمل عبادات کے طریقے سنت کے مطابق پڑھائیں، اس کو قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا آتا ہو، یعنی مکمل عالم دین ایک مدرس معلم ان کے ساتھ ہم مقرر کریں گے۔ اسی طرح جو ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعوت کے میدان میں قافلے نکالیں گے، ان کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایسی ہماری معلمہ جس کو شوق ہے دعوت کا اور وہ عالمہ ہے، اس کو مکمل قرآن کا ترجمہ آتا ہے، تفسیر اور احادیث کی کتابوں سے واقف ہے اور دینی مسائل کو وہ جانتی ہے، ایسی بہن بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زیر نگرانی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم گھروں تک، جو ہماری بیٹیاں بہنیں پردہ دار گھروں میں رہتی ہیں، انشاءاللہ ایک مخصوص جگہ پر ان کو بلا کر ان کی تربیت بھی کی جائے گی۔ اور آخری میری گزارش ہے کہ ایسے اسلام آباد میں رہنے والے، ایسے راولپنڈی میں رہنے خواتین و حضرات جو کہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے خطیب حضرات ہیں، مدرسین، وہ بھی میرے واٹس ایپ میں رابطہ کریں، بتائیں کہ میں عالم دین ہوں، میری یہ تعلیم ہے، مجھے بھی آپ اس میدان میں چلائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور ایسی خواتین، ایسی بیٹیاں جن کے والدین اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، وہ صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بیگمیں، ہماری بچیاں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کوئی ایسا ادارہ ہو جس کے تحت ہم دعوت کا اور تبلیغ کا اور پڑھانے کا یعنی کام کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے جو بیٹیاں بہنیں، جو ایسی بیٹیاں جو قرآن کی حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، اور وہ دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتی ہیں، پڑھانا چاہتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ادارے میں
خصوصی طور پر ان کو موقع دیں گے. اور ایسے اساتذہ کرام جنہوں نے ابھی تک پڑھایا نہیں ہے، وہ عالم دین ہے. ایسے حافظ جو کہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن پڑھایا نہیں ہے. ایسی بہنیں بیٹیاں جو کسی ادارے سے فارغ ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کسی ادارے میں پڑھایا نہیں ہے. اور ایسے ہمارے بزرگ حضرات، ہماری بیٹیاں جن کے پاس تعلیم ہے لیکن ان کو شرم ہے. شرم کیا ہے؟ وہ درس نہیں دے سکتی، وہ واعظ نہیں کر سکتی. ایسے بھائی جو جمعہ نہیں پڑھا سکتے، ان کو شرم آتی ہے، تو وہ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کو دعوت دینے کا، درس دینے کا طریقہ سکھائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم بالغان ہے، اور علماء کرام جو دینی تعلیم سے مزین ہے، اور فاضل اور فاضلات بہنیں بیٹی ہیں، تمام ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. ہم آپ سب کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارے سارے پروگراموں کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ توحید اور سنت پر ہم نے خدمت کرنی ہے، اور اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے ہم نے اپنی خدمات پیش کرنی ہے. ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے، فرقوں کے لیے، مسلکوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میری امت کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہے، اور امت کو بڑھانے کے لیے، دین اسلام پہنچانے کے لیے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور میں ہم مل کر ہمارا نام بھی آ جائے کہ نبی پاک کی امت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی اچھی ڈگری ہے. دنیا کی ساری ڈگریوں سے بہتر ہے کہ قیامت والے دن اللہ ذوالجلال کہے میرے محمد کریم تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے اور تیری امت کو بڑھانے کے لیے یہ تیرے خادم اور نوکر ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز بہت زیادہ ہے ہمارے لیے. تمام بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی مزید آگے انشاءاللہ میں اپنے ادارے کا تعارف کرواتا رہوں گا. جو بھائی کسی انداز سے وقت دینے کے لیے تیار ہیں، مال صرف کرنے کے لیے تیار ہیں، اچھا مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں، بچوں کو وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، جو جس انداز سے کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آئیں. انشاءاللہ ہم آپ کی ساری خدمات کو قبول فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دینی بھائی پروفیسر قاری عبد المنان زیگم، اسلام آباد، پاکستان.